بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، نکاح یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کو بلا عذر ترک کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی۔ آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو وہ نکاح سے کسی بھی حوالے سے آراز کرے اگر اسے کوئی عذر نہ ہو تو سامعین محترم، یہ ایک مبارک عمل ہے کہ جو ہر مسلمان کی زندگی میں آتا ہے، لیکن جیسے ہی ماہ مبارک شروع ہوتا ہے تو کچھ اہل دانش علماء کرام میدان میں عمل میں آ جاتے ہیں اور آ کر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جی محرم میں نکاح کیوں نہیں ہو سکتا، ممانعت کہاں لکھی ہوئی ہے۔ سامعین محترم، آپ ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ اکثر مشاہدے میں آتا ہے کہ شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے، ہال بک ہو جاتے ہیں، لیکن اچانک سے پتہ چلتا ہے لڑکے کے سسرال میں فوتگی ہو گئی ہے، لڑکی کا ماموں فوت ہو گیا ہے، تو نکاح کی جو تاریخ ہوتی ہے تبدیل کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جی چونکہ ہماری مرگ ہو گئی ہے اس لیے ہم 2 ماہ کے لیے، بسا اوقات 3 ماہ کے لیے ہم شادی کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے پھر سے ایک نئی تاریخ مرتب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ کا جب وصال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا اور اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ کے غم کو مناتے ہوئے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، یعنی غم کا سال۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو یہ نہیں فرمایا کہ تم اس سال میں شادی نہ کرنا، یا یہ غم کا سال ہے تم بھی غم مناؤ۔ یہ ایک بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا غم، اس کی خوشی اس کی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے شادی والا یہ جو مقدس عمل ہے، جو نکاح ہے، ہم کر سکتے ہیں جب بھی ہم کوئی تاریخ مقرر کریں، لیکن جو اہل محبت ہیں وہ محرم الحرام میں عقیدت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے شادی کا اہتمام نہیں کرتے۔ اب کچھ اہل دانش کہتے ہیں جی اس میں حرج کیا ہے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ محرم میں شادی نہیں کی جا سکتی۔ تو سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پہ گراں نہ سمجھتا کہ میری امت کے لیے مشکل ہوگا تو میں اپنے ہر امتی کو کہتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت بھی دے دی اور اپنی خواہش کا بھی اظہار کر دیا، تو جو اہل محبت ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ہمیشہ سے ادا کرتے ہیں اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے محبوب کی یہ سنت ہے، ان کی اس میں خوشی ہے۔ تو اسی طرح سے نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقۂ کار نے جو قربانی دی وہ کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی، انہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ سامعین محترم، کیا فرق پڑ جائے گا کہ اگر ہم محرم الحرام کے ماہ کو گزرنے دیں اور اس کے بعد ہم شادی کر لیں؟ تو میں ایسے اہل علم حضرات سے اپیل کروں گا کہ یہ امت جو پہلے ہی مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، کہیں پہ فرقہ واریت ہے، کہیں پہ لسانیت ہے، کہیں پہ صوبائیت ہے، تو اس کو مزید نہ بکھرنے دیں۔
یعنی ایسا مسئلہ، ایسی اختراع کہ جس میں امت مزید ٹکڑوں میں بٹ جائے، اس سے ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان کے اہل بیت سے بھی محبت کریں۔ امام حسین علیہ السلام کسی ایک فرقے کے امام نہیں ہیں، بلکہ وہ ہر کلمہ گو کے امام ہیں کہ جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، وہ سب کے امام ہیں۔ تو کسی ایک فرقے کے بغض میں ایسا نہ ہو کہ ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بن جائیں۔ تو میں ایک بار پھر اپیل کروں گا ایسے علماء کرام سے، ایسے دانشور حضرات سے کہ برائے کرم اس طرح کی کوئی بھی اختراع جو ہے اس کو نہ نکالیں، اس طرح کا کوئی نیا موضوع جو ہے اس امت کو نہ دیں کہ جس سے یہ امت پھر انتشار کا شکار ہو جائے۔ لہٰذا ہم سب کو، یعنی میں عالم نہیں ہوں، صرف یہ عرض کروں گا کہ محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بار مجنو ایک کتے کے پاؤں چوم رہا تھا۔ اہل عقل نے دیکھا اور کہا کہ اے پاگل، تو ایک نجس جانور کے پاؤں چومتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پاگل میں نہیں ہوں، پاگل تم ہو، تمہیں نہیں پتہ یہ لیلا کی گلی سے گزر کے آیا ہے۔ سامعین محترم، یہ واقعہ ایک بزرگ نے، یعنی بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ تو مجنو ایک کتے کے پاؤں صرف اس لیے چوم رہا ہے کہ وہ لیلا کی گلی سے گزر کے آیا ہے۔ تو سامعین محترم، غور تو فرمائیں، یہ تو نواسہ رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوش مبارک پہ انہیں سوار کیا کرتے تھے، ان کو مسجد میں آتے اور لڑکھڑاتے دیکھتے تو خطبہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس غم میں ہم بھی شریک ہو جائیں، اور کم از کم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی اولاد کو تکلیف دے۔ اللہ تبارک تعالی ہم پہ رحم اور کرم والا معاملہ فرمائے۔